امریکہ کا ایران پر ایک اور شدید حملہ، جزیرہ تنب میں دفاعی نظام اور میزائل اسٹوریج مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران پر حملوں میں بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ حملے کی مختصر ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کر دیا۔ ایران میں تازہ امریکی حملوں میں مزید 30 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے بتایا کہ جنوبی ایران پر حالیہ امریکی حملوں میں 30 سے زائد شہری جان سے گئے۔ ایران سے موصول اطلاعات کے مطابق ان حملوں میں عام شہریوں کی اموات کے واقعات مختلف علاقوں سے رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز صوبہ ہرمزگان کے محکمہ ماحولیات کے حکام نے بتایا تھا کہ صوبے کے شمال میں واقع شہری اجی آباد پر امریکی میزائل حملے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ کارروائیاں بند نہیں کرتا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے اگر ایران کی تیل اور گیس کی برآمدات کو روکنے کی کوشش کی گئی یا انہیں مسلسل معطل رکھا گیا تو وہ خطے کے دیگر ممالک کی برآمدات کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ ایران نے اردن کی الازرق ایئر بیس پر ڈرون حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ ڈرون حملے میں اردن کے الازرق ایئر بیس پر تعینات امریکی F-18 لڑاکا طیاروں کے ہینگرز کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ کارروائی دشمن کی بار بار جارحیت کے رد عمل میں کی گئی ہے اور مذکورہ اڈے کو دوسری مرتبہ نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں امریکی لاجسٹک مراکز پر ایرانی ڈرون حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں لاجسٹک مرکز پر ڈرون گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈرون گرنے کے بعد لاجسٹک مرکز میں دھماکہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کویت کے علاقے مینا عبداللہ میں واقع امریکی فوج کے مرکزی لاجسٹک اور سپورٹ مرکز کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے IRIB کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ آپریشن نصر 2 کی چوتھی لہر کے دوران اس تنصیب کو تباہ کر دیا گیا۔ آبنائے ہرمز میں تصادم کے بعد ایک کارگو جہاز ڈوب گیا۔ کارگو جہاز کا دوسرے جہاز سے تصادم ہوا جس سے کارگو جہاز ڈوب گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جہاز میں عملے کے 23 ارکان کو بچا لیا گیا۔ واقعے کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ اراکین پارلیمنٹ کی برآمد میں اضافے اور اہل خانہ کو بلو پاسپورٹ دینے کے ترمیمی بل پر وفاقی وزیر احسن اقبال کا سخت رد عمل۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ اہلیہ اور 28 سال تک کے بچوں کو بلو پاسپورٹ دینے کا بل منظور کرنا شرمناک ہے۔ گرین پاسپورٹ پاکستان کی شناخت، وقار اور قومی شان کی علامت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ لائف سٹاک اور زراعت پر توجہ دے کر 1 سال میں معیشت بہتر کی جا سکتی ہے۔ ترقی کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں، جدید ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی۔ اسلام آباد میں لائف سٹاک کی استعداد کے حوالے سے قومی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی عدم دستیابی کے باعث پاکستان لائف سٹاک کے شعبے میں خطے کے دیگر ممالک سے پیچھے ہے۔ نوجوانوں کی تربیت اور صلاحیتوں کی جانچ کے لیے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کرائی گئی تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ چین سے کیا سیکھ کر آئے ہیں۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ 1000 نوجوان زرعی گریجویٹس کو میرٹ کی بنیاد پر چین بھیجا گیا جبکہ 1000 نوجوانوں کو بھی مزید چین بھیجا جائے گا۔ کوئی بات کرے گا کشمیر کے اندر سے یا پاکستان میں سے، کوئی کارکن ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی سیاستدان ہو، تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے افواج جو ہمارے سرحد و محفوظ رکھتے ہیں تو وہ ہمارے ریڈ لائن ہے، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے۔ پاک فوج کے خلاف کشمیر سے بلند ہونے والی کسی آواز کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مظفر آباد میں پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا
پرامن احتجاج سب کا حق ہے، پرتشدد احتجاج کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی، بندوق دھرنے کے زور پر ترمیم نہیں ہو سکتی، بحث کرنے کے لیے تیار ہیں، کشمیریوں کا مستقبل صرف کشمیریوں کے ہاتھ میں ہے۔ آزاد کشمیر میں جانوں کا ضیاع قومی سانحہ ہے، پرامن شہریوں کو دہشت گرد یا غیر ملکی ایجنٹ قرار نہیں دینا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جوابی خط، کہا سیاسی، معاشی اور آئینی حقوق کے لیے پرامن احتجاج عوام کا حق ہے، مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والوں کے خلاف الزامات کی غیر جانبدار تحقیقات ہوں، حالیہ واقعات پر متضاد موقف الزامات سے نہیں حقائق سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی عوام کے معمولات زندگی متاثر کرنے میں مصروف ہے، کسی کو عوامی معمولات متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیکرٹری داخلہ آزاد کشمیر چودھری گفتار حسین کی نیوز کانفرنس، کہا کالعدم ایکشن کمیٹی نے اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈے کو معمول بنا لیا ہے، خواتین اور معصوم بچوں کو ڈھال بنایا جا رہا ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی احتجاج میں ناکامی پر عوام کو ورغلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا مقصد پاکستان مخالف بیانیے کو ہوا دینا ہے۔ مولانا فضل الرحمان حالیہ بیانات پر قوم سے معافی مانگیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں سینٹ میں کمیٹی بنا کر یہ فیصلہ کیا جائے کہ مولانا سے جواب طلبی ہونی چاہیے یا نہیں۔ ملک محمد احمد خان نے دہشت گردی، شہداء اور پاک فوج سے متعلق مولانا کے موقف پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری، سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان، مزید 3 دہشت گرد جہنم حاصل، ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، بلوچستان میں پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کے مشترکہ آپریشن شابان کی پیش رفت پر اظہار اطمینان، ہنہ اوڑک اور منگی ڈیم کے شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ دہشت گردی ایک قومی مسئلہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت عوام کے تعاون سے مشترکہ طور پر کام کر رہی ہے، شرپسند عناصر اور ان کے سہولت کاروں کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ وفاقی حکومت کی ٹینیور ٹریک سسٹم فیکلٹی کی تنخواہوں میں 35% اضافے کی منظوری، وزارت خزانہ کا ٹی ٹی ایس فیکلٹی کی نظر ثانی شدہ تنخواہوں کا نوٹیفیکیشن جاری، نظر ثانی شدہ ٹی ٹی ایس پے پیکج کا اطلاق 1 جولائی 2026 سے ہو گیا۔ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر اور اسسٹنٹ پروفیسرز کی ٹی ٹی ایس پے اسکیلز میں اضافہ ہوگا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ، ایشیائی ترقیاتی بینک اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے لیے مالیاتی مشیر کے طور پر خدمات فراہم کرے گا۔ نجکاری کمیشن اور ایشیائی ترقیاتی بینک میں ٹرانزیکشن ایڈوائزری سروسز معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک تکنیکی، مالی، قانونی، ماحولیاتی اور تجارتی امور پر جامع مشاورتی خدمات فراہم کرے گا۔ این ایل سی اور دیگر اداروں کی کاوشیں، گڈانی شپ یارڈ پر 8 سال بعد شپ ری سائیکلنگ شروع، 7 جہاز ری سائیکلنگ کے لیے لنگر انداز، گڈانی کے 16 میں سے 9 شپ ری سائیکلنگ یارڈز ہانگ کانگ کنونشن کے مطابق اپ گریڈ، باقی 7 یارڈز معائنے کے مرحلے میں داخل۔ ہر ری سائیکل ہونے والا جہاز معیشت میں تقریباً $2.50 کا اضافہ کرے گا۔ وفاقی حکومت نے شپ ری سائیکلنگ کو باضابطہ صنعت کا درجہ دے دیا۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں گیس سلنڈر دھماکہ، 5 پاکستانی محنت کش جاں بحق ہو گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق جاں بحق ہونے والے تمام افراد کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ سے ہے۔ قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد مرحومین کی میتوں کی سعودی عرب میں تدفین یا انہیں پاکستان بھجوانے کے حوالے سے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔
کراچی میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی کے کیس میں پیش رفت 8 کروڑ روپے کی ڈکیتی پر ایس ایس پی ملیر کا ایکشن غفلت اور لاپرواہی برتنے پر ایس ایچ او گڈاپ محمد علی شاہ کی عہدے سے تنزلی متعلقہ ایس ایچ او واردات کے کئی گھنٹے بعد کرائم سین پر پہنچے تھے کراچی میں کتے نے 10 سال کے بچے کو بھنبوڑ دیا کتے کے کاٹنے کا واقعہ منگو پیر اجتماع گاہ گیٹ کے قریب پیش آیا شدید زخمی بچے کو فوری علاج کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ضلع اوکاڑہ میں جدید الیکٹرک بس سروس کا باقاعدہ آغاز وزیر اعلی پنجاب مریم نواز نے لاہور سے 10 بسوں پر مشتمل سروس کا آن لائن افتتاح کیا ای گرین بس سروس کا آغاز شہر کی خوبصورتی اور پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی جانب بڑا قدم قرار ہارون آباد میں خاتون سے مبینہ زیادتی اور بلیک میلنگ متاثرہ خاتون کی مدعیت میں تھانہ فقیر والی میں مقدمہ درج خاتون نے الزام لگایا ملزم نے شادی کا جھانسا دے کر کئی بار مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا پولیس نے متاثرہ خاتون کی درخواست پر مرکزی ملزم سمیت 7 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی سیالکوٹ فارسٹ ڈویژن نے جنگلات کی سرکاری اراضی واگزار کرانے کے لیے بڑی کارروائی کرتے ہوئے محل کھدر میں 33 کروڑ 60 لاکھ روپے مالیت کی 168 ایکڑ زمین قبضہ مافیا سے واگزار کروا لی اراضی پر قبضے سے متعلق مقدمہ 2010 سے عدالت میں زیر سماعت تھا رحیم یار خان کے علاقے رحمت نیازی کالونی میں 3 سالہ معصوم بچہ ڈھکن ٹوٹا ہونے کے باعث مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا معصوم بچے کی موت کے افسوسناک واقعے پر ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے نوٹس لیتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے شفاف انکوائری کے لیے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ انتظامی غفلت ثابت ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے گی ایف آئی اے امیگریشن ملتان نے ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے انسانی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی وزٹ ویزوں پر کینیا اور نیپال جانے والی 2 خواتین مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا ابتدائی تحقیقات میں خدشہ ظاہر کیا گیا کہ خواتین مسافروں کو جنسی استحصال اعضاء کی غیر قانونی تجارت یا آن لائن فراڈ نیٹ ورکس میں استعمال کرنے کی غرض سے بیرون ملک منتقل کیا جا رہا تھا وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے لودھرا میں حفاظتی اقدامات مزید تیز کر دیے گئے ہیں ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کہا کہ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر تمام انتظامات بروقت اور مؤثر انداز میں مکمل کیے جا رہے ہیں تاکہ ہنگامی صورتحال میں عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے انہوں نے ممکنہ سیلابی علاقوں کے مکینوں کے مسائل سنے سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو فوری حل اور تمام حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی رینار خورد اور گردنباد میں گرمی اور حبس کے بعد بارش موسم کی انگڑائی سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا